ایک بہت پیارا واقعہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستوں، مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے، اور شراب کا دورہ چل رہا، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے، گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے۔ بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی، بیہودہ باتیں کرنا شروع کی، اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا، او انظروا الی محمد، ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا، یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے، یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں، ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا، اللہ کیوں باتیں کرنے لگا، اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا، یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابو جہل بھی ہنسے، اس کے دوست بھی ہنسے، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے، بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا، آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے، صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام، تم تمہاری زندگی، ہم ہماری زندگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے، کوئی جواب دیا؟ بھئی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اپنے دوستوں کو کہا 11-12 دوست تھے، کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو۔ اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بیہودہ باتیں کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو، ای شیء تریدون، تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں، میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، قرآن مجھ پر اترا، اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا، اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو، بے شک میں نبی ہوں۔ کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں۔ کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے۔ آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا، میں غار ہرا میں تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور صرف فرشتہ آتا نہیں جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو سننا، وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو۔ ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو، آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے۔ قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا۔ یہ 12-13 تھے، سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے. سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ. میرے دوستو حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. کہو سبحان اللہ. آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی ابھی جوانی آ جاتی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا. اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے. کہو سبحان اللہ. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے. تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں. ہمارے نبی نے اتنا فرمایا. کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں. تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے. ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے. سبحان اللہ. اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی. میرے دوستو ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی. میرے احمدآباد کے بھائیوں دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے. کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہ اللہ کا رسول ہے. اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا. میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا. کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ سب نے قبول کر لیا، لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. اللہ باقی سب نے ایمان قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی. میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے. سبحان اللہ. اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے. کہا یہ تو جادو ہے.
ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا. اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر. جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا. حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ بھائی ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان ہوگی؟ حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ. ان کا نام نہیں ملتا، وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا. عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے. تو عجیب بولتا، جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو، ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے، میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8. اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن، کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا، بہت پیارا تھا، فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا، کہا جلدی جلدی بول، 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں، حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن، اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے، یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح بولتے، یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی، بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا مالن یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو، میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ.
اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے جاؤ گے, میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو گھر میں؟ زندہ آتی ہے. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی, اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے ہیں اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت, اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی, آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ, میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا, صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے, اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا, موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا, اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے, کوئی دکان کے سائے میں, کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے, بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ, اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے, اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے, کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح, جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا, عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے, ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں. صحیح.
عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی۔ بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں، علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں۔ اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات مبارک ہوئی، وصال مبارک ہوا، آپ کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، کہو آپ کا مبارک۔ میرے دوستو قسم کھا کر کہو کہ جب نبی کا مبارک جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوگا تو صحابہ کیسے تڑپتے ہوں گے۔ ارے ہماری ماں مر جاوے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، باپ کا جنازہ اٹھے تو دل کانپ جاتا ہے، تو یہ تو امت یتیم ہو رہی ہے۔ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی پوری سمجھنا، میں آخری بات بتا رہا ہوں، پوری مسجد نبوی میں سناٹا، پوری مسجد نبوی میں سناٹا چھایا ہوا، اس لیے کہ سب کے آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں کہ کچھ، ابھی پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک صحابی آئے، او ہو میرے دوستو، ایک صحابی مسجد میں آئے، کون صحابی آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون؟ ابو بکر۔ اب بتاؤ سب سے زیادہ نبی کا چاہنے والا کون؟ سب سے زیادہ نبی کے ساتھ سفر کرنے والا کون؟ سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہنے والا کون؟ اور ہمارے نبی نے کہا تھا پوری امت کی محبت کو ایک پلے میں رکھو، میرے ابو بکر کی محبت کو ایک پلے میں رکھو، یہ پلہ جھک جائے گا۔ وہ کون آ رہے؟ حضرت ابو بکر۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ، پوری مسجد نبوی میں صحابہ کا سناٹا جمع ہوا، مسجد نبوی میں نبی کا جنازہ رکھا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ارے میرے دوستو کیسے روتے روتے ابو بکر آئے، اور نبی کے چہرے مبارک پر کفن کا کپڑا رکھا تھا، حضرت ابو بکر نے وہ کفن کے کپڑے کو ہٹایا، ارے نبی کا چہرہ سامنے نظر آ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے مبارک پر رکھا، اور میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر کیسا رویا ہوگا، کیسا تڑپا ہوگا، بہت دیر تک ابو بکر روتے رہے، آپ کا چہرہ نبی کے چہرے پر، آپ کا چہرہ نبی، اور حضرت ابو بکر نے روتے روتے جو جملے کہے، او ہو میرے دوستو سارے صحابہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ کہا روتے روتے، اے میرا نبی طبت حیا و طبت میتا، اے میرا نبی تو جب زندہ تھا تو بھی تیرے چہرے پر نور تھا، آج اللہ کو پیارا ہوا پھر بھی چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ ارے میرے دوست صحابہ میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا جملہ کہا، لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرا نبی، اے میرا محبوب، اے میرا راز دلارا، تو اپنی مرضی سے جا گیا، تو اپنی مرضی سے گیا، اگر تیری مرضی نہ ہوتی ہم سب جان دے دیتے لیکن تجھے جانے نہ دیتے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور تیسرا جملہ کیا کہا؟ او ہو میرے دوستو کیا کہا؟ صحابہ کو دیکھ کر کہا، اے میرے صحابہ سنو، میرے نبی کی بات سنو، اور نبی کو دیکھ کر کہا، لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفذنا علیک معشون۔ اے میرے نبی تو نے ہم کو چلانے سے منع کیا ہے، کپڑا پھاڑنے سے منع کیا ہے، تو نے ہم کو بال کھینچنے سے منع کیا، ورنہ اے نبی آج ہم اتنا روتے یہ آنسو ختم ہو جاتے اور خون کے قطرے تیرے چہرے پر ٹپک جاتے۔ اور چوتھا جملہ کیا کہا؟ آخری جملہ کون کہہ رہے ہیں؟ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ نبی کے چہرے پر اپنا چہرہ ملتے ہوئے، او ہو بہت روئے، اور کہتے یہ جملے کے بعد تو صحابہ کتنے بے ہوش ہو گئے۔ کیا کہا؟ حضرت ابو بکر نے آخری جملہ کہا، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ بھائی آپ لوگ بھی آمین کہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، آپ ہم کو بہت یاد کرتے تھے، آپ ہمارا بہت خیال کرتے تھے، جہاں دیکھو آپ کہتے تھے میرا امتی میرا امتی میرا امتی میرا امتی۔ اے میرے نبی، حضرت ابو بکر کہہ رہے میرے نبی اب تو آپ اللہ کے عرش پر جاؤ گے، ہم لوگوں کو بھول مت جانا۔ بھائی ہم لوگوں کو بھول، ارے دنیا میں امتی 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 کہتے تھے، قیامت میں ہم کو بھول مت جانا۔ اور اے نبی دنیا میں جیسے ہم کو دل میں جگہ دی تھی، کل قیامت میں بھی اپنے دل میں ہم کو جگہ دے دینا۔
میرے دوستو جب یہ بات کہی سارے صحابہ پر، بھائی ہم پر جب پہاڑ ٹوٹتا ہے تو صحابہ پر کیسا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، سارے صحابہ روئے. لیکن میرے دوستو سننا، ظہر کا وقت ہو گیا. کون سا وقت ہو گیا؟ ارے میرا ساتھ دو گے نا، کون سا وقت ہو گیا؟ ظہر کا وقت ہو گیا اور کافی وقت ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے. ارے میرے دوستو صحابہ روئے، بے ہوش ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا الآن حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا. این بلال، بلال کہاں ہے؟ بھائی حضرت ابوبکر کس کو ڈھونڈ رہے؟ کیوں ڈھونڈ رہے؟ اذان. تو لوگوں نے کیا کہا؟ بلال یہاں نہیں، وہ تو مسجد نبوی کے باہر بیٹھے. بلال کے اندر ہمت ہی نہیں کہ یہاں پر بیٹھے. ارے میرے دوستو بلال جیسی محبت کرتا ہوگا کون کرتا ہوگا؟ ارے کوئی کرتا ہوگا؟ ارے ایمان سے کہو نا، بلال جیسی کوئی محبت کرتا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ بلال باہر ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے. کہاں پر گئے؟ مسجد نبوی کے باہر گئے تو ابوبکر بھی حیران ہو گئے، اس لیے کہ بلال مسجد نبوی کے باہر دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بند کیا ہوا. بھائی اس طرح حضرت بلال بیٹھے تھے، یوں پاؤں اس طرح تھے اور ہاتھ اس طرح تھے اور گردن جھکائے ہوئے رو رہے تھے. اب حضرت ابوبکر نے بلال کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر ایک بھکاری کی طرح رو رہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بڑے پیار سے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یا بلال، یا بلال، بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بلال نے جب اپنے کندھے پر ابوبکر کا ہاتھ دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ابوبکر کے گلے لگ گئے. میرے دوستوں صحابہ فرماتے ہم نے رونے والوں کو دیکھا ہوگا لیکن ابوبکر اور بلال جیسا رونے والا ہم نے نہیں دیکھا. بلال رو رہے، ابوبکر رو رہے اور بلال نے روتے روتے کہا ابوبکر، اے ابوبکر یہ بلال ہے، یہ بلال ہے. آج تک مصیبتوں پر مصیبتیں آئی، بلال کبھی ٹوٹا نہیں، لیکن آج میرا نبی چلا گیا، بلال کو لگتا ہے آج میں یتیم ہو گیا. الآن صرت یتیما، الآن صرت، آج بلال یتیم ہو گیا. آج بلال، میرے دوستو بتاؤ بلال کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ابو بکر کو پکڑ پکڑ کر رو رہے، کہتے مصیبتوں کے پہاڑ آئے بلال نے برداشت کیا لیکن آج بلال برداشت. خیر اب سننا میرے دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کے آنسو صاف کیے. بھائی ابو بکر تو بڑے تھے، بلال کے آنسو صاف کیے اور کیا کہا اذن یا بلال، اے بلال اذان دو. کون سا وقت آ گیا؟ ارے پورے احمد آباد والے کو کون سا وقت آ گیا؟ اور کہو زور سے کون سا وقت آ گیا؟ کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اذان دو. بلال نے کیا کہا؟ بلال نے کیا کہا؟ اذان نہیں دوں گا. کہا اذان دے، کہا نہیں دوں گا. کہا اذان دے، کہا نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا ارے اذان دے، ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دے بلال. روتے روتے کہا بلال اذان دے. بلال نے کہا نہیں دوں گا اس لیے کہ ایک راز کی بات ہے، ایک راز کی. حضرت ابو بکر نے کہا کون سے راز کی بات ہے؟ او ہو میرے دوستو، راز اگر پہلے کھلا ہوتا. او ہو حضرت بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال نے کہا ایک راز کی بات ہے، جب سے میں اذان دیتا ہوں، جب اذان دیتے دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتا ہوں تو میں یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں یا نبی کا کمرہ دیکھتا ہوں اور جو سکون دل میں ہوتا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا. بلال نے کہا ابو بکر جب میں اذان دیتا اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتا، یا تو نبی کا چہرہ انور نظر آتا یا نبی کا حجرہ شریفہ نظر آتا. اے ابو بکر بتا، آج میں اذان دوں گا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچوں گا، نہ نبی کا چہرہ نظر آئے گا نہ نبی کا حجرہ نظر آئے گا، نبی کا جنازہ مبارک نظر آئے گا. اور بلال نبی کے جنازے کو، ارے بلال نبی کے جنازے کو سننا. حضرت ابو بکر نے بھی کیا چوٹی کا جواب دیا، کہا بلال اذان دے. چل بلال کیا کر، اور کہہ دیا بلال دیکھ اذان دینا ہے تو دے، نہیں دینا ہے تو مت دے، لیکن سن لے اگر تو اذان دے گا. سن لو بھائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال اگر تو اذان دے گا اور میں نماز پڑھاؤں گا یہ میرے نبی کا دل خوش ہو جائے گا. بھائی نبی کا مبارک جنازہ رکھا تھا نا، کہا یہ میرے نبی کا دل. اور اگر بلال تو نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ نبی قیامت میں تیرے کو اور میرے کو معاف نہیں کرے گا. اب تیری مرضی، راضی کرنا ہے تو راضی کر لے، ناراض کرنا ہے تو بتاؤ بلال کیا کریں گے؟ او بلال نے کچھ نہیں کہا، ایک چھلانگ لگائی اور سیدھے کھڑے ہو گئے. بھائی چھلانگ، اور ساتھ میں کہو میرے دوستوں کو چھلانگ لگائی، کھڑے ہو گئے. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستوں لکھا ہے اذان کا اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے. کون؟ حضرت. پھر ہوش میں لایا گیا، ایسا نہیں کہ کسی اور کو کہا اذان دو، نہیں بلال کو ہوش میں لایا گیا. پھر کھڑے ہوئے، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے. کتنی مرتبہ؟ 11. لیکن بلال نے اذان دی
اور اذان دینے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیا کہا، کتنا عجیب جملہ کا، بلال تو نے تو ہمت کے ساتھ اذان دے دی اور میں نے دلوا دی، لیکن ابو بکر کے اندر کہاں سے ہمت کے نماز پڑھا ہے؟ ابو بکر کے اندر کہا، لیکن وہ تو میں نے تجھے شوق دلا کے اذان دلوا دی، 11 مرتبہ تو بے ہوش ہوا، اب تو دعا کر کے ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا دے۔ میرے دوستو ابو بکر مصلی پر کھڑے ہوئے، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، لیکن 4 رکعت میں ابو بکر روتے تھے، صحابہ روتے تھے، ابو بکر بل بلاتے تھے، صحابہ بل بلاتے تھے، لیکن نماز ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے کہا الحمدللہ میرا نبی سے راضی ہو گیا، ہم سے راضی ہو گیا، اگر یہ نماز نہ پڑھے ہوتے تو قیامت میں یہ نبی ہم کو کبھی معاف نہ کرتا۔ میرے دوستو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر کے اندر ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ کہو نا، زور سے کہو، تھی؟ ایسے وقت میں بھی ہمت تھی چھوڑنے کی، اور بلال میں ہمت تھی چھوڑنے کی، صحابہ میں ہمت تھی چھوڑنے کی، اور ہم لوگوں نے آج فجر، کتنے میرے بھائی بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ یعنی جو کام بلال نہ کر سکا مارے ڈر کے، جو ابو بکر نہ کر سکا مارے ڈر کے، ہم لوگ روزانہ کرتے، روزانہ کرتے۔ بتاؤ یہ محمد کا دامن ہے؟ ارے یہ محمد کا دامن ہے؟ زور سے کہو نا، محمد کا دامن ہے؟ یہ خواجہ کا دامن ہے؟ یہ غوث پاک کا دامن ہے؟ یہ علی اور حسین کا دامن ہے؟ نہ میرے دوستو، یہ شیطان کا دامن ہے۔ یہ کس کا دامن ہے؟